کی عادت تھی 3 مرتبہ کہتے اور پھر واپس چلے جاتے. تو حضور واپس پلٹے تو صحابی حضور کے پیچھے بھاگے. حضور فرمایا میاں میں نے تو 3 مرتبہ سلام کہا تھا. تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور میں نے 3 بار جواب دیا تھا، لیکن میں نے اونچی جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ حضور بار بار سلامتی کی دعا دیتے رہیں. اگر میں پہلی مرتبہ وعلیکم السلام کہہ دیتا تو آپ دوسری 2 مرتبہ تو نہ کہتے، تو آپ بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہیں. حضرت انس کی ماں نے اس لیے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کہا کہ جا کے بتانا تاکہ حضور دعا دے دیں. تو کہا کہ جا حضور سے کہنا کہ حضور یہ میری ماں نے بھیجا ہے. وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلَامَ، اور حضور وہ آپ کو سلام بھی کہتی تھی، آپ کو سلام بھی کہتی تھی. کتنا خوبصورت انداز حضرت انس کی والدہ کا. ہمارے یہاں ایک ساتھی ہیں، میں عمرے پہ حاضر ہوا تو میں ایئرپورٹ پہ تھا تو انہوں نے اپنی والدہ سے میری بات کروائی. تو بڑے لوگوں نے کہا وہاں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا سلام پیش کرنا، لیکن اماں جی کا انداز اتنا میٹھا تھا اور اتنا پیارا تھا تو مجھے فون پہ کہنے لگے جا کے سرکار نے میرا سلام علیکم دے دینا. تو حضرت انس کی ماں نے کہا کہ حضور کی خدمت میں جا کے میرا سلام بھی پیش کرنا اور بتانا کہ یہ انس کی ماں نے بھیجا ہے. اور ساتھ تیسری بات وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ یا رسول اللہ، اور کہنا حضور یہ ہماری طرف سے تھوڑا سا نذرانہ ہے، قبول کر لو. یہ زیادہ نہیں ہے، یہ بہت تھوڑا سا ہے، اس کو قبول کر لو. کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا فَذَهَبْتُ فَقُلْتُ، میں حاضر ہوا جو ماں نے کہا تھا وہ میں نے کہہ دیا. 3 باتیں ماں نے کہی تھی. ایک کہنا کہ حضور میری امی نے بھیجا ہے، دوسرا کہ حضور آپ کو سلام بھی کہتی تھی، اور تیسرا کہ کہتی تھی کہ حضور یہ ہماری جانب سے تھوڑا سا ہے. تو حضور کی خدمت میں جا کے میں نے کہہ دیا. فقال داہو، حضور نے فرمایا رکھ دو. ثم قال، پھر کہا اذهب فدعو لی فلانا و فلانا و فلانا، پھر فرمایا اٹھو فلاں کو بلا لاؤ، فلاں کو بلا لاؤ، فلاں کو بلا لاؤ. رجالا سماہم، حضور نے بہت سارے لوگوں کے نام بتائے کہ جاؤ فلاں کو بھی بلا کر کے لاؤ، فلاں کو بھی بلا کر کے لاؤ. اور پھر فرمایا وَدْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ، اچھا جو بھی ملے اس کو بھی دعوت دے آنا. کچھ لوگ نام بنام بتائے کہ ان کو تو جا کے بلا کے لاؤ نا، اور ان کو پیغام میرا دے کے آؤ، اور پھر کرنا راستے کے اندر اگر تمہیں کوئی ملے تو اسے بھی کہہ دینا کہ تیری حضور کے گھر دعوت ہے. اچھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چلا فدعوت من سما ومن لقیت، جو حضور نے نام بتائے تھے میں نے جا کے ان کو بھی کہا، اور جو راستے میں ملا میں نے اسے بھی کہا، اور میاں تجھے حضور بلا رہے ہیں، حضور کے گھر میں تیری دعوت ہے. فرجعت فائز البیت غاص باہلہ، کہتے جب میں واپس پلٹا نا تو حضور کا ویڑا لوگوں کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا. یار کوئی منسٹر دعوت دے کہ بیٹے کی شادی ہے آنا تو لوگ پھولے نہیں سماتے، بتاتے پھرتے آج میں بڑا مصروف ہوں. میاں آج کیا ہے؟ جی آج میں نے شادی پہ جانا ہے. یار جس کو منسٹر بلائے، جس کو ایم پی اور ایم این اے بلائے، وہ تو خوشی سے پھولا نہ سمائے کہ آج فلاں گھر میری دعوت ہے. پھر ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جن کی دعوت محمد عربی کے گھر میں تھی. تو کہتے جب واپس پلٹا تو گھر بھرا ہوا تھا لوگوں سے. اچھا تابی نے جس نے حضرت انس سے روایت سنی اس نے کہا فقلت لانس، میں نے انس سے کہا قیل لانس، حضرت انس سے کہا گیا عددکم کم کان، کہ لوگ تھے کتنے. جن لوگوں سے گھر بھرا ہوا تھا ان کی تعداد کوئی اندازہ ہے؟ حضرت انس کہنے لگے 300 کے قریب ہوں گے لوگ. میں ایسے گیا اور ایسے پلٹ کے آ گیا، اور جب واپس آیا تو 300 لوگوں سے حضور کا گھر بھرا ہوا تھا. اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ علی تلک الحیضہ، کہ حضور نے اپنا دست برکت اس پیالے پہ رکھ دیا، اس حلوے پر اپنا دست شفا، دست نور، دست برکت، دست رحمت اس پیالے پر رکھ دیا. اور وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ، اور جو اللہ نے چاہا وہ حضور نے پڑھا. ہاتھ رکھا، کھانے کو سامنے رکھا، اور پھر جو اللہ نے چاہا حضور نے وہ تلاوت کی. اللہ اکبر. اب کوئی ضد کرتا ہے کہ میں سامنے کھانا نہیں رکھنا تو نہ رکھے، اس کی مرضی، لیکن حدیث یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے سامنے رکھا، ہاتھ بھی رکھا، اور جو اللہ نے چاہا پڑھا بھی حضور نے. اچھا پھر اس کے بعد کیا کیا؟ ثم جعل یدعو عشرۃ عشرۃ یاکلون منہ، فرمایا 10 آتے جاؤ، 10 آتے جاؤ، 10 لوگ آتے گئے. ویقولو، اور حضور علیہ السلام ان کو فرماتے تھے لہم ان کو اذکر اسم اللہ ولیاکل کل رجل مما یلیہ،
کہ ہر شخص اللہ کا نام لیتا جائے اور اپنے سامنے سے کھاتا جائے۔ قال فاکلوا حتی شبعوا، کہتے ہیں کہ لوگ کھا گئے حتیٰ کہ رج گئے۔ فخرجت طائفۃ ودخلت طائفہ، ایک گروہ جاتا دوسرا آ جاتا۔ حتی اکلوا کلہم، یہاں تک کہ سب نے ایک پیالے سے کھانا کھا لیا۔ قال لی یا انس ارفع، حضور نے مجھے کہا انس، جب سب لوگ کھا چکے تو حضور فرمایا انس پیالہ اٹھا لو، یہ برتن اٹھا لو۔ فرفعتو، کہتے ہیں میں نے وہ برتن اٹھا لیا۔ اب آگے حضرت انس کی سنیے، کہتے ہیں فما ادری ہینا وضعت اکثر ام ہینا رفعت، حضرت انس کہتے ہیں میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جب میں نے پیالہ رکھا تھا حلوہ اس وقت زیادہ تھا یا جب اٹھایا تھا اس وقت زیادہ تھا۔ دست شفا آیا تو برکتیں ہی برکتیں آ گئی۔ اس کو امام بخاری نے بیان کیا ہے۔ ہمارے حضور علیہ السلام کا ایک اور معجزہ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہمارے ادھر ایک مولوی صاحب ہوا کرتے تھے، سیدھے سادھے بھولے بالے، درس نظامی تو نہیں پڑھے تھے لیکن حضور کے ساتھ پیار بڑا رکھتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمایا، فوت ہو چکے ہیں۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، کہنے لگے کہ ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر ویلے حضور کے پاس رہتے تھے۔ ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر ویلے حضور کے پاس رہتے۔ اس کا سبب تو اور ہے لیکن چلو آج یہی ترجمہ کر لیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ہر ویلے حضور کے پاس ہی رہتے تھے اور ان کے مقدر کہ وہ حضور کے پاس رہتے تھے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ میں سے، اسلام کی پہلی یونیورسٹی صفہ اس کے طالب علم ہیں اور حضور سے بلا تعین اوقات انہوں نے پڑھا ہے اور آقا کریم نے ان کے سینے کے اندر علم کوٹ کوٹ کے بھر دیے۔ کہتے ہیں میں بہت کچھ سنتا تھا بھول جاتا تھا، پھر ایک نے عرض کی انی اسمع منک حدیثا کثیرا، بہت کچھ سنتا ہوں لیکن یاد نہیں رہتی۔ فرمایا ابسط ردا کا یا ابا ہریرہ، چادر بچھا لو۔ پھر چادر بچھی تو حضور نے یوں کوئی شے ڈال دی، فرمایا سمیٹو اور سینے سے لگاؤ۔ کہتے ہیں سینے سے لگایا پھر بھول نہیں سکا۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضور علیہ السلام سے کثرت کے ساتھ احادیث امت کو پہنچائی۔ اصحاب صفہ میں تھے، کوئی شخص خدمت کر جاتا، کوئی گھر میں چیز کسی نے تیار کی دے جاتا، کھا لیتے، بھوک بھی کاٹتے۔ کہتے ایک دن ایسا تھا کہ اتنی بھوک لگی کہ کھانے کے لیے کچھ نہ تھا اور میری کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی تھی۔ میں مسجد نبوی کے ایسے زاویے میں جا کے بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ میرا خیال یہ تھا کوئی گزرتا گزرتا مجھے دیکھے گا اور میرے چہرے پر بھوک اور پیاس کے آثار دیکھے گا تو کوئی میری ضیافت کرے گا اور میری کمر سیدھی ہو جائے گی، لیکن جو بھی آتا سلام لے کے گزر جاتا، کسی نے اس پہ غور نہ کیا۔ خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میں نے ان سے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں پوچھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ آیت بھی بتائیں گے اور ساتھ میرے سے ہم کلام بھی ہوں گے اور میرے اندر کی کیفیت جان جائیں گے۔ انہوں نے مجھے آیت بتائی اور جلدی سے چلے گئے۔ میں پھر پریشان، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ شرعی پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے۔ میں دل میں سوچا کہ میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا۔ کہا پھر میں بیٹھا تھا کہ دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا، حضور آ گئے۔ میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا، حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرا پڑے اور کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کی حضور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ فرمایا میرے پیچھے آ جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے اہل خانہ کو کہا کہ کوئی چیز ہے کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کسی طرف سے دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے۔ کہتے کہ میری جان میں جان آئی، لیکن حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جو صفہ پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی بلا لاؤ۔ صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی پیار نہیں ہے، جو باقی خادم ہیں ان سے بھی پیار ہے۔ آقا تو سب کے ہیں نا، وہ بھی بھوک میں تڑپ رہے ہیں، کہا ان کو بھی بلا لاؤ۔ کہتے ہیں میں گیا اور ان کو بلا لایا، پھر حضور نے مجھے پیالہ دیا اور کہا دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ میں اس پیالے کو پیش کیا اور ایک شخص سیراب ہو کے پی جاتا ہے، میں نے غور کیا تو ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا تھا۔ مجھے تسلی ہو گئی، میں نے دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، 70 آدمی دودھ پی گئے اور پیالے میں کمی واقعہ لگتا یہ تھا اللہ نے اس دودھ کا تعلق حوض کوثر کی نہر سے جوڑ دیا تھا۔
کہتے ہیں 70 آدمی دودھ پی گئے. پھر حضور فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے عرض کی حضور ایک آپ باقی ایک میں باقی. تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پیو. کہتے ہیں میں نے پیا. فرمایا اور پیو. میں نے اور پیا. پھر فرمایا اور پیو. میں نے کہا مجھے اس رب کی